بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بلائسن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تین مسلک ہو گئے ہیں، اشاعرہ کا، معتزلہ کا، تو احناف کا۔ جی علامہ فرماتے ہیں اور نہیں ہے حد پر اس باب میں دلیل قاطع۔ کیا کہ جی فرماتے ہیں اور نہیں ہے حد پر اس باب میں دلیل قاطع۔ دلیل قاطع تیان کریں جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کہ وارد ہے صفی والے مسئلے پر یہ سوال کہ اے حنفیو تم نے جب مقدر کیے ہیں 25 سال، حالانکہ قیاس تقاضا کرتا ہے یہ کہ مقدر کیے جائیں 3 دن، اعتبار کرتے ہوئے مرتد کا، جی میں مرتد نو 3 دن دی مہلت ہے، نہ سمجھے تو انہوں قتل کرنا ہے، ایتھے تو 25 سال تے لے گئے ہو۔ تو پس جواب دیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے سوال سے، اور نہیں ہے حد پر اس باب میں کوئی کیڑی حد، یعنی حد کی تعیین کرنی مہلت دینے کے لیے کہ کتنی دیر اس کو مہلت دینی ہے بالغ ہونے کے بعد۔ جی جی اس پر کوئی دلیل قاطع کیا مطلب نہیں ہے، نص قاطع، حتیٰ کہ کہا جائے کہ مدت اس کی 3 دن ہے، یا اس لیے کہ عقل تو متفاوت ہے اصل خلقت میں، بسا اوقات عاقل رہنمائی حاصل کر لیتا ہے تھوڑے زمانے میں، وہ زمانہ قلیل میں، وہ زمانہ قلیل کے نئی رہنمائی پاتا اس کا غیر اس تک مدت کثیرہ میں۔ اس لیے ان کی کوئی حد بندی نہیں ہے، حد بندی، اور نہیں ہے حد پر اس باب میں دلیل قاطع۔ اویا ٹبر سارا کدے گیا، اس باب میں دلیل قاطع۔ جی فمن جعل العقل حجۃ موجبۃ یمتنع الشرع بخلافہ فلا دلیل لہ یا تعمید۔ حجتن کی علتن کی پیانا ہے؟ حجتن، اچھا علتن تھلے کی لکھے ہے، تھلے بھی حجتن نہیں ہے، چلو علتن بھی ٹھیک ہے جی۔ موجبتن یمتنع الشرع شرعا بخلافہ فلا دلیل لہ یا تعمید علیہ۔ بس ان دونوں کا رد کرنا ہے نا۔ پس وہ بندہ جس نے بنایا ہے عقل کو علت موجبہ، اس نے منع کر دیا ہے شرع کو اس کے خلاف کے ساتھ۔ بھئی اگر عقل دے خلاف کو گل ہوئی تو نہیں مننی، پیچھے ہے نہیں ہے، لیکن نئی دلیل اس من کے لیے جس پر اعتماد کیا جائے کہ واقعی اندی گل ٹھیک ہے جی۔ بس وہ بندہ جس نے بنایا ہے عقل کو علت موجبہ کہ جو ممتنع کرے شرع کو اس کے خلاف کے ساتھ، تو بس نہیں دلیل اس کے لیے کہ جس پر اعتماد کیا جائے۔ ادھر دیکھو، فمن پس وہ بندہ جس نے بنایا عقل کو حجت موجبہ علت موجبہ، ایک کو گل کہ یمتنع الشرع بخلاف، پس نئی دلیل اس کے لیے جس پر اعتماد کیا جائے، مطلب سمجھو، یعنی وہ بندہ معتزلہ جنہوں نے بنایا ہے عقل کو حجت مستقلہ، انہیں تھا کہنا حجت مستقلہ بنایا ہے،
حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ متحقق ہو جاتے ہیں احکام شرع کے ورود کے، اور منکر ہے وجود شرع کا عقل کے، ایسی او یمتانع شرع بخلاف ہی، جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف، پس نئی دلیل ان کے لیے اپنے مذہب پر ایسی دلیل کے جس پر، اور وہ شے کے دلیل پکڑی اس کے ساتھ، پس وہ مجروح اور ممنوع ہے، پس نہیں ان کے پاس دلیل عقلی اور نہ اور نہ نقلی، جو فائدہ دے، چے جائے کہ فائدہ دے، اے مطلب ہے جی۔ پس وہ بندہ جس نے بنایا ہے عقل کو علت موجبہ، منع کر دیا اس نے شرع کو عقل کے خلاف کے ساتھ، یعنی وہ مقابلے میں لے آیا عقل کو شریعت کے مقابلے میں، پس نئی دلیل اس کے لیے ایسی دلیل جس پر اعتماد کیا جائے جی۔ بس وہ بندہ جس نے بنایا ہے عقل کو علت موجبہ ممتنع کر دیا ہے اس نے شرع شریف کو اس کے عقل کے خلاف کے ساتھ، بس نہیں دلیل اس بندے کے لیے کہ سمجھائی نا، او وَيُنْكِرُ وُجُودَ الشَّرْعِ فِي مُقَابَلَتِهِ، اے مطلب ہے جی۔ وَمَنْ أَلْغَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا دَلِيلَ لَهُ أَيْضًا، اور وہ بندہ جس نے عقل کو بالکل ملغا جانا ہے ہر وجہ سے کہ عقل دا دخل ہی کوئی نہیں، ان کے لیے بھی نہیں دلیل اس پر کہ عقل نو دخل ہی کوئی نہیں جی۔ اور وہ بندہ جس نے عقل کو بالکل ملغا جانا ہے ہر وجہ سے، تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں۔ واہ واہ، مذہب الشافعی رحمہ اللہ، یہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا اور اشاعرہ کا۔ یہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا اور اشاعرہ کا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال فی قوم لم تبلغهم الدعوۃ اذا قتلوا ضامن فجعل كفرهم افوا، آپ نے فرمایا قوم کے بارے میں نہیں پہنچی ان کو دعوت کہ جب وہ قتل کیے گئے تو ضمان دیے جائیں گے، قاتل ضامن ہوں گے، تو پس آپ نے ان کے کفر کو عفو بنایا، عفو میں نے بھی کفر دا اعتبار نہیں، لہذا قاتلین کو ضمان لینی کیا کیا جی۔ آپ نے فرمایا اس قوم کے بارے میں کہ جس کو ابھی دعوت نہیں پہنچی، جب وہ قتل کیے گئے تو اب قاتلین سے ضمان لیں گے، تو آپ نے ان کے کفر، یعنی مجاہدین گئے قوم کو انہوں نے پہلے دسے نہیں بھی اسی کون ہے کیوں آئے ہیں، جاندیاں تلواراں ٹھوک دیتیاں، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمان دے، ضمان لینی ہے، زمان لینی ہے جی۔ تو آپ نے ان کے کفر کو عفو بنایا ہے۔ سنیں جی اے شاباش، ان پڑھ لی فرزال کفر پڑھ دیں۔ ومن، اور وہ جس نے ملغا بنایا عقل کو ہر وجہ سے، پس نہیں دلیل ان کے لیے بھی، اور یہ مذہب ہے امام شافعی رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ آپ نے فرمایا اسی قوم کے بارے میں کہ نہیں پہنچی ان کو دعوت جب قتل کیے گئے تو ضامن ہوں گے وہ قتل کرنے والے، بنایا آپ نے ان کے کفر کو عفو، پس بے شک عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندہ جس نے قتل کیا رجل عاقل بالغ کو، جس کو ابھی دعوت، تو یہ جو قاتل ہے واجب ہے زمان قاتل پر، اے گل ہے، اس لیے کہ قتیل جب تک نہیں پہنچی اس کے پاس دعوت، اگرچہ وہ عاقل بالغ ہے، وکان یمکنو، اور ہے ممکن اس کے لیے، استدلال علی توحید تعالی، سب کچھ موقع مل گیا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں نہیں واجب اس پر ایمان باللہ تعالی، کیونکہ عقل نو دخل ہی کوئی نہیں جی، تو پاس اس کا کفر عفو ہے، اس لیے کہ نہیں آئی اس کے پاس دعوت تے ولا عبرتا۔ ویکھو نا بنیادی چیزاں وچ کڈے کڈے وڈے پہاڑاں نال وڈے اختلاف نے بابیو، شفافے دے نزدیک ہونے کہ انہاں نوں معافی ہے جی۔ اچھا میرے یارو، اور ہمارے نزدیک کیا ہے
قاتلین لا یزمانو، ان سے زمان نہیں لیں گے، اگر قتل بین کا اگرچہ قتل اس کا حرام ہے، دعوت سے پہلے بھی پہلے دعوت دینی ہے تو پھر پھر اللہ کا وہ سونے فرمایا پہلے ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اگر اقرار مان جائے تو زندہ باد، نہیں تو پھر ان کو بلانا ہے جزیے کی طرف، جزیہ بھی نہ مانے تو پھر تلوار اٹھانی ہے، یہ نہیں کہ سدھیا مار کے جہنم میں سٹ دینا، کوشش کرنی بھی اونڈ اڑا، اور سمجھا جی۔ تو اس لیے کہ اچھا حرام اگرچہ قتل حرام ہے دعوت سے پہلے، ولیکنہ لیکن نہیں ہے یہ قتل بسبب زمان، سبب زمان کا، یعنی لیسا، بے سبب زمان، ٹھیک ہے نا بھئی، یہ زمان کے کا سبب بنے، یہ قتل ایسا قتل نہیں ہے، نہیں ہے جی، اس لیے کہ ہم نہیں بناتے اس کے کفر کو عفو بحال، اور نہیں بناتے ہم اس کی غفلت عن الایمان کو مدت تامل کی وصولی کے بعد اس کی غفلت کو ہم عذر نہیں بناتے ہم عذر، تو پس ہوگا قتل اس کا دعوت سے پہلے، جیسے قتل کرنا اہل حرب کی عورتوں کا۔ اب ان پر منع ہے شریعت میں نہ قتل کرو، لیکن اگر مجاہدین ان کو مار دیں تو زمان نہیں، زمان نہیں ہے جی، اے مطلب سمجھے ہی۔ چلو جی، اور وہ بندہ جس نے الغاء کر دیا عقل کا ہر وجہ سے، پس نہیں دلیل اس کے لیے بھی، اور یہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، کیونکہ آپ نے فرمایا ایسی قوم کے بارے میں کہ نہیں پہنچی ان کو دعوت، جب قتل کیے گئے تو قاتلین ضامن زمان دیں گے، تو بس بنایا آپ نے ان کے کفر کو عفو جی۔ اور وہ بندہ جس نے الغاء کر دیا عقل کا ہر وجہ سے، پس نہیں دلیل اس کے لیے بھی، اور یہی مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، کیونکہ آپ نے فرمایا اس کو ان کے بارے میں کہ نہیں پہنچی ان کو دعوت، کہ جب وہ قتل کر دیے گئے تو نہیں ضامن ہوں گے قاتلین، ہاں جی، بس بنایا آپ نے ان کے کفر کو عفو، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ فِي الشَّرْعِ أَنَّ الْعَقْلَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِإِثْبَاتِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّمَا يُلْغِيهِ بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ وَالْاجْتِهَادِ فَيَتَنَاقضُ مَذْهَبُهُ۔ صبر، اور یہ بات اس لیے کہ نہیں پایا انہوں نے شرع شریف میں یہ بات، امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات نہیں پائی کہ عقل نہیں معتبر اہلیت کے اس بات کے لیے، یہ بات شرع شریف میں نہیں ہے، کیا کہ عقل اہلیت کے اس بات کے لیے معتبر نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، کیا کہ جی وذالک، اور یہ بات اس لیے کہ نہیں پایا شرع شریف میں عقل اہلیت کے اس بات کے لیے معتبر نہیں ہے، محض سنیا جی، محض یلغی ہے، الغاء کیا انہوں نے اس کا عقل کی دلالت اور اجتہاد کے ساتھ، تو یہ تو ان کے مذہب کے متناقض ہیں، جیڑی گل ثابت کی تھی عقل نال کی تھی، حالانکہ عقل دا اعتبار نہیں جی، اے گل جی، کیا انہوں نے کہا کہ یہ عقل کا عقل اور اتحاد کی دلالت کے ساتھ، لہذا ان کا مذہب متناقض ہو گیا۔ سنیں جی، تو وَأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْهَوَىٰ فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً بِنَفْسِهِ بِحَالٍ، اور یہ کہ عقل نہیں منفک ہوتی خواہش سے، پس نہیں صلاحیت رکھتی حجت بننے کی بے نفس ہی بحال، سنیں جی نہ بالکل تے نہ بالکل جی، اور یہ بات کہ عقل نہیں منفک ہوتی خواہش سے، تو لہذا وہ حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بے نفس ہی نہیں بن سکتی وہ، وذالک تیان کرے جو یہ اشارہ ہے عدم دلیل کی طرف قولین پر، دونوں قولوں پر، عدم دلیل کی طرف اشارہ، معتزلے کا بھی، معتزلہ کا قول بھی اور شوافے کا بھی، بہرحال عدم دلیل جنہوں نے الغاء کیا عقل کو
تو عدم دلیل کی تقریر وہ ہے کہ جس کو بیان کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ لِأَنَّهُ جی یعنی وہ بندہ جس نے الغاء کیا عقل کا، کل وجہ اور وہ اشعری ہیں اور امام شافعی ہیں اور ان کے تابعین، یہ جو من ہے نہیں پایا انہوں نے شرع میں اس بات کو کہ عقل غیر معتبر ہے اہلیت نہیں معتبر اس اہلیت کے، اس بات کے لیے محض الغاء کیا انہوں نے عقل کا دلالت العقل والے، والاجتہاد کے ساتھ تو پس ان کا مذہب آپس میں مناقض ہو گیا۔ جی مطلب یعنی نئی نص ان کے لیے اس پر کہ عقل عقل غیر معتبر ہے، محض انہوں نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ عقل عقل غیر نہیں ہے جی یہ جو بات ہے کہ عقل معتبر نہیں ہے، محض قول کیا انہوں نے ادلہ عقلیہ کے سے، یہ ادلہ عقلیہ نے ثابت کیتا ہے بھی عقل، عقل معتبر نہیں ہے جی عقل دے نال تو بس اس وقت اعتبار کیا گیا عقل کا کہ کوئی نہیں کیتا گیا، ادلہ عقلیہ نے ثابت کیتا ہے کیونکہ اعتماد کیا کس پر، ادلہ عقلیہ پر تو گویا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ عقل معتبر بھی ہے، معتبر نہیں بھی ہے، وَحَلْ هَذَا إِلَّا تناقض صریح اے گل ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عدم دلیل اس شخص کی جس نے اعتماد کیا کس پر، کل وجہ وہ معتزلہ، وہ انہیں دلیل کوئی نہیں، کیونکہ نہیں اعتبار کیا گیا اس کے مقابلے میں کس کا، کہ اس کے مقابلے میں شرع کا اعتبار ہی نہیں ہے جیسا کہ ہے اس کی طرف، پس تقریر اس کی یہ ہے کہ معتزلیو عقل جو ہے نا کلی یہ نہیں منفق ہوتی، پس نہیں صلاحیت رکھتی حجت بننے کی، کسی حال میں یعنی وہاں کثیر ما یتعارض عقل العقل، تو پس خلط ملط ہو جائے گا اس پر، آندے نے جن نہیں سمجھے معتزلے تے آؤ تنو افلاطون دی قبر تے لے چلیے، اسی لیے تو دیکھے گا تو کہ بعض اوقلا یخالف بل یناقضو، اوے اپنے ہی ایک وقت اور فیصلہ ہے اگلے وقت پس کبھی ثابت کرتا ہے ایک امر کو اور دوسری مرتبہ، نفی کرنا ہوتا ہے پس جب کہ عقل ہے اس طرح تو کیسے اعتماد کیا جائے عقل پر اس حیثیت سے کہ کہا جائے کہ بے شک عقل حجت مستقلہ بغیر ورود شرع کے، اور معتزلے عقل کرو، اور بے شک شرع نہیں اعتبار اس کے لیے عقل کے مقابلے میں، یہ بات ثابت کرتے ہیں کس کے ساتھ، عقل کے ساتھ حاذا تقریر المقام، تحقیق باقی ہیں پوشیدہ چیزاں کلام کے کونے میں، تے او مسلم و ثبوت پڑھیاں نے ساریاں انہاں میں کافی ساریاں ہیں، اے نوادے نے بھی کچھ پوشیدہ چیزاں رہ گئی ہیں جی۔ اور یہ بات کیڑا بھی پچھلی ہوں بے دلیل کوئی نہیں تو میں قول دے، اس لیے کہ نہیں پایا کنہوں نے جنہوں نے وہ من شرع شریف میں یہ بات نہیں پائی کہ عقل نہیں معتبر اہلیت کی اس بات کے لیے، شرع شریف میں کوئی دلیل نہیں ہے، پس محض یعنی شرع شریف میں یہ نہیں ہے کہ عقل کا اعتبار نہیں ہے بلکہ عقل کا اعتبار ہے، محض الغاء کیا انہوں نے عقل کا دلالت العقل اور اجتہاد کے ساتھ، عقل اور اجتہاد کے ساتھ عقل نال ثابت کیتا بھی عقل جڑی ہے نا کافی نہیں جی، تو پس متناقض ہو گیا مذہب ان کا۔ ہو گیا مذہب ہن معتزلیاں دا جواب کہ تسی آندے ہو عقل مستقل ہے، اور یہ کہ عقل نہیں منفک ہوا سے، تو پس نہیں صلاحیت رکھتی عقل حجت بننے کی خود بخود کسی حال میں جب تک شرع ساتھ نہ ہو جی۔ یہ کہ نہیں پائی گئی شرع میں یہ بات کہ عقل نہیں معتبر اہلیت کے اس بات کے لیے، پس محض الغاء کیا انہوں نے اس کا عقل کا
دلالت العقل کے ساتھ اور اجتہاد کے ساتھ، پس متناقض ہو گیا ان کا مذہب، اور یہ بات کہ عقل نہیں منفاق ہوتی ہوا سے، پس نہیں صلاحیت رکھتی حجت بننے کی بنفس ہی کسی حال میں۔ اگے جی وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعَقْلَ مِنْ صِفَاتِ الْأَهْلِيَّةِ قُلْنَا الْكَلَامُ فِي هَذَا يَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ الْأَهْلِيَّةُ وَالْأُمُورُ الْمُعْتَرِضَةُ عَلَيْهَا۔ اور جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ عقل اہلیت کے صفات سے ہے، بے عقل ہوئی تو بندے مکلف ہونا ہے، تو جب یہ بات ہے تو اب ہم عرض کرتے ہیں کہ کلام اس میں منقسم ہوگی دو قسموں پر۔ اہلیت کیسے ہوتی ہے اور امور جو پیش آ جاتے ہیں مولی ہاشم کی اہلیت پر۔ اب شابان فرماتے ہیں کہ جب ثابت ہوگی یہ بات کہ عقل اہلیت کی صفات سے ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کلام اس میں منقسم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، ایک اہلیت اور دوسرے امور جو پیش آتے ہیں اہلیت پر۔ اہلیت پر۔ اور جب ثابت ہوگی یہ بات کہ عقل اہلیت کے صفات سے ایسی وجہ پر جو گزر گئی ہے نہ کہ جیسا کہ کہتے ہیں اوسا پیچھے بیاس کیتا ہے کہ عقل نو دخل ہے، لیکن شریعت تو پہلا اے فیصلے نہیں ہو سکتے بھی اے کام کریے تو آخرت ٹھیک ہو جائے گی، تو اے کام کریے تو خراب ہو جائے گی، شرع ملے گی تو تاں وہ جی پیچھے آکھیا نے۔ ہم کہتے ہیں کہ کلام اس میں یعنی اہلیت کے بیان میں، دو میں کھو جاتے ہیں نال جی، ہم کہتے ہیں کہ کلام اس میں یعنی اہلیت کے بیان میں منقسم ہوتی ہے دو قسموں پر۔ قسم اول اہلیت تے قسم ثانی وہ امور جو پیش آتے ہیں اس پر یعنی۔ اہلیت پر اور جب ثابت ہوگی یہ بات ثابت ہوگی کہ عقل اہلیت کی صفات سے ہے، ہم کہتے ہیں کلام اس میں کس میں اہلیت کے بیان میں منقسم ہوتی ہے دو قسموں پر۔ اہلیت یعنی پہلی قسم یہ، اور امور جو عارض ہوتے ہیں اہلیت پر جی۔ اور جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ عقل اہلیت کی صفات سے ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کلام اس میں یعنی اہلیت کے بیان میں منقسم ہوتی ہے دو قسموں پر، اہلیت اور امور جو پیش آتے ہیں اہلیت پر۔ فصل فی بیان، سمجھے ہی؟ بسم اللہ جی۔ فصل فی بیان الاہلیتی، چلیں جی۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن۔ فصل اہلیت کے بیان میں کیا ہے؟ فصل اہلیت کے بیان صلی میں اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ اہلیت کیا ہے؟ اہلیت عبارت ہے، گل شروع، ہونا انسان کا یا ہونا شخص کا اس حیثیت کے ساتھ کہ صلاحیت رکھے کہ ہو جائے وہ محط احکام شریعہ کے نزول کا یا تکلیف کا، اس قابل ہو جائے کہ اس احکام شریعہ دا مکلف ہو سکے، ان دے اتے احکام شریعہ نازل ہو سکے، انج دا ہونا ان دا نا اہلیت، ان دا نام ایک تعریف۔ بعض نے کہا ہے اہلیت عبارت ہے انسان کی صلاحیت سے حقوق مشروع لہو و علیہا کے وجوب کے لیے، کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جو اس کے لیے حق ہے یا اس پر حق ہے وہ سارے اس پر واجب ہو جائے۔ ہوں توجہ کرے جی وہ
یہ جو صلاحیت ہے انسانوں میں، گل دور جان لگی جے نیڑے لیاونی جے، یہ صلاحیت امانت ہے، یہ صلاحیت جس امانت کو انسان نے اٹھایا ہے، جس امانت کو کما قال اللہ تعالی وحملها الانسان واذا اردنا الامانت، ہم نے امانت پیش کی تھی، اس امانت نو انسان نے چکے اسی لیے تو خاص کیا گیا انسان تکلیف کے ساتھ، مجھاں گاواں کھوتے گھوڑے نہیں، وہ کہ نہیں ان کے لیے تکلیف کا ذمہ، تو پھر انسان ہو گیا ظلومن جہولا، امانت چکی ہے تو چاچا جی ان تو نہیں نا پھر جی حضور الاہلیت النوعانی، اہلیت الوجوبی و اہلیت الادائی۔ اہلیت دو قسم ہے جی، ایک ہے اہلیت نفس وجوب کی، ایک ہے اہلیت وجوب الادا کی۔ کیا کہ جی اہلیت دو قسم پر ہے، ایک ہے پہلے یہ بات سونی، پھر جو امور عارض ہوتے ہیں ان کی ہونی ہے جی۔ ایک ہے اہلیت نفس وجوب کی اور ایک ہے اہلیت وجوب الادا کی۔ ادا کی اگے اما اہلیت الوجوبی فبناء علی قیام الذمتی فإن الآدمی یولد آدمی یا نہیں یار، فإن الآدمی نہیں آدم ہوں کہ آدم، حضرت آدم نے کہ آدم نے فإن الآدمی یولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه بإجماع الفقهاء بناء على العهد الماضي۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ لو جی توجہ، بہرحال وجوب کی اہلیت یہ مبنی ہے ذمہ کے قیام پر۔ کیا کہ جی بہرحال وجوب کی اہلیت یہ مبنی ہے ذمہ کے قیام پر، کیونکہ آدمی جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ذمہ ہو جاتا ہے شریعت کی طرف سے، جو ذمہ صلاحیت رکھتا ہے وجوب لہو کی بھی اور وجوب علیہ کی بھی جی۔ کیونکہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے ایک ذمہ ہو جاتا ہے جو صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پیدا ہونے کے بعد اگے ہونا ہے وقبل الانفصال، اگلی گل نال جوڑنی جی، جو صلاحیت رکھتا ہے وجوب لہو کی بھی اور وجوب علیہ کی بھی، سمجھے جی یہ بے اجماع الفقہا، فقہا کیس پر اجماع ہے۔ یہ پیدا ہوندیاں نال ہی ذمہ ہوندا سالیہ کیویں بن گیا، یہ مبنی ہے پرانے وعدیاں اتے، یہ مبنی ہے عہد ماضی پر، یہ مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، نظر آ رہے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا، آگے سمجھے ہوں شرح دیکھو۔ اہلیت دو قسم ہے، ایک ہے اہلیت الوجوب، دوسری ہے اہلیت الادا۔ ادا۔ بہرحال اہلیت الوجوب پس مبنی ہے قیام میں، صبر کرے جی، جب پہچان لیا تو نے اہلیت کا معنی، او پچھلی لائن جتے پڑھے کہ او اس دے قابل ہو جائے، جب اہلیت کا معنی پہچان لیا تو نے تے اب پہچان کے اہلیت دو قسم پر ہے۔ ایک منٹ، نو اول اہلیت نفس وجوب کی، اور یہ اہلیت یہ کہ ہو شخص قابل ذمے کی مشغولیت کے، کہ اس کا ذمہ جو ہے وہ مشغول ہو سکے،
اور 9 ثانی اہلیت وجوب الادا کی، اور وہ یہ ہے کہ ہو جائے مولوی لقمان قابل اور صالح فعل کے کرنے کے، پہلے بھی ذمہ مشغول ہو سکے، دوسری یہ بھی کہ ہن بالفعل کر بھی سکتا ہے، آگی سمجھ، اور تحقیق پہچان لیا تو نے فرق نفس وجوب اور وجوب الادا، او پیچھے آ گیا او جتھے ساری احکام دی باس تو پیچھا سن دھیان کری، پس 9 اول یعنی اہلیت اور وجوب الادا آگے ہونا ہی، یعنی اہلیت نفس وجوب کی، یہ اہلیت مبنی ہے ذمے کے قیام پر، ایک منٹ چپ کرو گے تاں گل پوری پلے پہنی جے، ذرا غور کرو، مبنی ہے ذمے کے قیام پر، یعنی نہیں ثابت ہوتی یہ اہلیت مگر بعد پائے جانے ذمے کے جو صلاحیت رکھے وجوب لہو اور وجوب علیہا کی۔ اور ذمہ کیا ہوتا ہے؟ ذمہ عبارت ہے ایک وصف سے کہ ہو جائے شخص اس وصف کے سبب سے اہل اس چیز کا کہ اس پر کوئی شے واجب ہو سکے اور استحباب اس کے لیے ہو سکے، جی استجاب انج ٹھیک ہو ہے نا کم، جی محتاں گل بنی ہے کہ ذمہ کیا ہے؟ ذمہ عبارت ہے کہ ذمہ ایک وصف ہے کہ ہو جاتا ہے شخص اس وصف کے سبب سے کہ اہل بنے کہ اس پر کوئی شے واجب ہو یا اس کے لیے واجب ہو، اے ذمہ کہ ان دے اندر ایک وصف ہے جس وصف دی وجہ تو کچھ حق ان دے اتے آئے کچھ ان دے واسطے ہوئے۔ ہن دھیان کرے جی، اب یہ جو ذمہ ہے یہ کتھوں شروع ہوندا ہے؟ یہ ذمہ مبنی ہے اس عہد پر کہ عہد لیا تھا ہم سے ہمارے رب نے یوم المیثاق، جیسا کہ خبر دی گئی ہے اس میثاق کے ساتھ، اللہ رب کریم اس فرمان کے ساتھ ہن پڑھا تھوڑے سامنے، اور جب لیا آپ کے رب نے پکا وعدہ بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی ذریت کا، اور گواہ بنایا ان کو ان کے اپنے آپ پر کہ الستو بربکم قالوا بلا، شہیدنا ہم گواہ ہیں، جی ہم گواہ ہیں، پس نتیجہ جب اقرار کر لیا ہم نے اللہ کی ربوبیت کا یوم میثاق، تو تحقیق اقرار کر لیا ہم نے اللہ کے جمیع شرائع کا جو صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے لیے اور ہمارے اوپر، تو پس اس ذمہ کے سبب سے ہو گئے ہم اہل کس کے لیے؟ نفس وجوب کے لیے، جمن دے نال ہی اسی نفس وجوب دے اہل ہو گئے ہیں، جی۔ اور اہلیت الوجوب اسی ذمہ پر مبنی ہے، اور اہلیت الوجوب اسی ذمہ پر مبنی ہے۔ ہن تانوں دیندے جی مثالاں سمجھا کے کھانے چ پہن توجہ، کیونکہ آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے ذمہ صالحہ للوجوب لہو بھی ہوتا ہے، اور بجماع اور محض ثابت ہے بچے کے لیے ذمہ بنا کرتے ہوئے عہد، وہ عہد کے بیان کیا ہے مصنف نے اس کو اپنے اس قول کے ساتھ کہ قال اللہ تعالی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ إِلَى آخر الآیہ، دلیل ہے ذمے کے، آندھنے جی خلاصہ آندھنے کوئی توڑے طالب علم شہزادے ہوندے نے سی 2-3 باری سمجھانے بھی شاید ایک کوئی انہیں کھانے چ پہ جاوے۔ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے اس کے لیے ذمہ جو صلاحیت رکھتا ہے، اور ذمہ بمانا وصف کہ صلاحیت رکھتا ہے واسطے ان کاموں کے جو واجب ہوں اس کے لیے اور واجب ہوں
ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੇ پس بے شک ولی نے جب خریدی کوئی شے بچے کے لیے، جی کس کے لیے؟ تو ثابت ہو جائے گی بچے کے لیے ملک، جی یہ لہو ہویا کنا ہویا بچے واسطے، اور اسی طرح ثابت ہو جائے گی بچے کے لیے اگر کسے وصیت کیتی سی تے جمعیا تے وصیت اینو ملے دی، اور اگر کوئی اس تو پہلو فوت ہو گیا سی تے جمن تو بعد وارث بھی ہوندا بنے گا تے وراثت پڑھیا ہوتا حصہ رکھنا ہے، اور نسب بھی جدو نکل آیا تے نسب بھی ثابت ہو گیا، فلانے دا پتر فلانے دا پوترا تہاڈا منڈا جمعیا مٹھائی کھواؤ، سمجھا جی، اور جمن نال ہی اندا سا بیاہ بھی کر دیتا، اور اسی طرح سمن بھی جدوں انہیں کوئی شے خریدی ہے نا تے اندے پیسے ہیں تے او جڑا ولی ہے او سمن کندے ذمے آنے نے؟ بچے دے ذمے، اے اندے اتے آئے نے، اور شادی کر دیتی ہے تو عورت کا مہر اس پر واجب ہے، یاجبان علیہ بعقد الولی بجماعل کو کھانے چ پہ رہی ہے، اور یہ ہے مانا ما یاجب لہو علیہ کا، اور یہ ذمہ محض ثابت ہوا ہے اس عہد کے سبب سے جو جاری ہوا تھا ہمارے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان یوم المیثاق کو، کما مرہ بیان ادوں تو یہ ذمہ ثابت ہو گیا۔ او بھائی جی او بے ہوش ہو، تو پس اگر نہ ہوتا اس کے لیے ذمہ صالحین بس باب عہد کے، اگر پرانا ذمہ نہ ہوندا تو پھر جمدیاں نال ہی نہ واجب ہوتی اس کے لیے کوئی شے اور اس پر کوئی شے، اس لیے کہ جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، کہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ کہا جائے کہ وجوب لہو و علیہ ہو جائے، یہ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے، کہا جائے کہ بے شک وجوب لہو تے وجوب، یہ تو محض ثابت ہوتا ہے بندے کے اپنے کسب کے سبب سے، تیرے نے ککھ بھی نہیں کیتا، اے شاباش، لو جی توجہ جی، فائدہ جڑی آیت پڑھیے جان اس بات کو کہ تفسیر اس آیا کریمہ کی جیسا کہ روایت کی ایس کو امام احمد نے حضرت اپنی سند کے ساتھ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جی یہ آیت کی تفسیر دلالت کرتی علی ثبوت الاحاد یوم بھی ادوں دا اے عہد ساڈے ذمے آ گیا ہے، جی او اخذ ربو کا، جی من بنی آدم، پکا وعدہ لیا، اور تائید کرتی ہے اس کی وہ دوسری حدیث وکری جناب ابی بن کعب سے دلالت کرتی ہے عہد کے ثبوت پر یوم میثاق، اور تائید کرتی ہے اس کی دوسری ایک حدیث ہے جناب عبداللہ بن عباس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نعمان میں یعنی عرفہ میں، جی بھئی عرفہ والے دن تے میدان عرفات اللہ بہتر جانے وہ ایک گل سونے فرمایا عرفہ میں وعدہ لیا تھا، پس نکالے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب سے ساری ذریت جس کو اللہ نے پیدا کرنا تھا سارے کڈے، اور پھیلایا ان کو اللہ نے اپنے سامنے جیسے نکے نکے ذرے ہوندے نا جی، حضور تسی بھی ایسے ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ان سے آمنے سامنے، وہ آمنا سامنا اللہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، جی
ان تقولوا، اللہ تعالیٰ فرمایا ان تقولوا، تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہو کہ انا کنا عن ھذا، سن پتہ ہی نہیں سی ساڈا رب کون ہے جی، یا تم یہ کہو کہ ماذ شرک کیا، اگلی آیتاں نے نال کہ ماذ شرک کیا ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے اور ہم تھے ذریت ان کے بعد، تو یا اللہ جی کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں مبتلون کی وجہ سے، فعل کی وجہ سے، تاکہ دوویں گلاں قیامت نو نہ کہہ سکو، تانوں سمجھا کے بھیج رہے ہیں، حد ہو گئی یار، او بھائی کی بنیا تینوں اج نشہ پیتے ہی کہ تانوں سمجھا کے بھیج رہے ہیں کہ میں تہاڈا رب ہاں، اے جی وہ ذمہ جڑا پہلے دن تو ساڈا ذمہ مشغول ہے جی، ہائے 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 ہائے۔ پس جب ثابت ہو گیا آیت کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بامطابق اس کے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو پس قول ان کا جن کے دلوں میں پلا دیا گیا ہے اعتزال، وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، انہیں دلوں میں وچھا کھول کے پیا دیتا گیا، تو جن کے دلوں میں اعتزال پلا دیا گیا ہے جی، کہ وہ کہتے ہیں اور یہ جی یہ تخیل اور تمثیل ہے، حقیقت نہیں ہے، اور چخے مردود یہ گل تھوڑی رد ہے، اور نہیں یہ بیسک تمثیل بیان کی اللہ تعالیٰ، مر گئے اسے بھی چنگی گل ہے، لہذا بلا یو باؤ بھی، لہذا انہاں دی اس گل دا اعتبار کس کے مقابلے میں، اگر جو حدیث ضعیف بھی ہوئے تا بھی حدیث ہے، بس اس پر ہم کہتے ہیں کہ فعلا ما قلنا، ثبوت مساق آیت سریہ سے ہے اس میں، نہ کہ سنت نال تے وضاحت کی تھی بھی مساق لیا کہ میں مساق تے قرآن تے موجود ہے جی۔ فصل اہلیت کے بیان میں اہلیت دو قسم ہے، اہلیت الوجوب اور اہلیت الادا، بہرحال اہلیت الوجوب پس مبنی ہے ذمہ کے قیام پر، کیونکہ آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے ذمہ صالحہ ہوتا ہے، وجوب لہو کے لیے اور وجوب علیہ کے لیے، فقہا کے اجماع کے ساتھ مبنی بنا کرتے ہوئے ماضی والے عہد پر، عہد پر ایسا عہد جو گزر گیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فعل ماضی نہیں مراد، لوگ بھی معنی مراد ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آخر آیت تک ہاں جی من کر۔ فصل اہلیت کے بیان میں اہلیت دو قسم پر ہے، اہلیت الوجوب اور اہلیت الادا، بہرحال اہلیت الوجوب پس مبنی ہے ذمہ کے قیام پر، کیونکہ آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے ذمہ ہوتا ہے، ایسا ذمہ جو صلاحیت رکھتا ہے وجوب کرنے کی اور وجوب علیہ کی، فقہا کے اجماع کے ساتھ بنا کرتے ہوئے وعدے پر، ایسا وعدہ جو گزر گیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آخر آیت تک۔ وقبل الانفصال هو جزء من وجه فلم يكن له ذمة مطلقة حتى صلح ليجب له الحق ولم يجب عليه، وإذا انفصل وظهرت له ذمة مطلقة كان أهلا للوجوب له وعليه، غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه، فجاز أن يبطل لعدم حكمه وغرضه كما ينعدم لعدم محله۔ بس توجہ کریں، بعض نے کہا ہے، ہاں بعض استغفر اللہ، اور انفصال سے پہلے جب تک بچہ ماں کے پیٹ سے بھی باہر نہیں آیا،
بچہ جز ہے من وجہ، ابھی وہ ماں کا حصہ ہے، من وجہ وہ جز ہے، جب تک پیٹ میں ہے وہ من وجہ، تو پس نہیں ہے اس کے لیے ذمہ مطلقہ، اس کے لیے نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، حتیٰ کہ صلاحیت رکھے تاکہ واجب ہو جائے اس کے، حتیٰ کہ صلاحیت رکھے کہ واجب ہو جائے اس کے لیے، یہ صلاحیت رکھتا ہے، اور نہیں واجب اس کے خلاف، ابھی مطلقہ نہیں ہے، لہو ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں ہو سکتا، دھیان کرے جی، لہو لہو ہو سکتا ہے، علیہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اور جب بچہ پیٹ سے باہر آ گیا اور ظاہر ہو گیا اس کے لیے ذمہ مطلقہ، تو ہو گیا وہ احال وجوب لہو، اور وہ علیہ کا دونوں کا ہو گیا، سنیں غیر پھر پڑھنا ہے، پہلے عین پڑھ لیے، ہاں جی کیا آکھے جی، اور انفصال سے پہلے بچہ جز ہے من وجہ، پس نہیں ہوگا اس کے لیے ذمہ مطلقہ، حتیٰ کہ صلاحیت رکھتا ہے لیاجب لہو لہ الحق کی، اور واجب اس پر، ہاں ایک دی صلاحیت رکھتا ہے تو ایک دی نہیں، اور جب بچہ اور جب بچہ منفصل ہو گیا اور یعنی پیدا ہو گیا پیدا ہو گیا اور ظاہر ہو گیا اس کے لیے ذمہ مطلقہ، تو ہو گیا اہل، ہو گیا بچہ اہل وجوب لہو کا بھی اور وجوب علیہ کا اللہ بھی۔ دھیان کرے جی بھائی، وقبل الانفصال بچہ جز ہے من وجہ، بس نہیں ہوگا اس کے لیے ذمہ، یعنی ثبوت ذمہ کاملہ کا اس کے لیے، یعنی ثبوت ذمہ کاملہ کا ولد کے لیے محض وہ ہوگا، ولادت کے بعد، وہ ولادت کے بعد ہونا ذمہ کاملہ، سنا جی کا ثبوت، اور بہرحال انفصال سے پہلے، یعنی ولادت سے پہلے، پہلے توجہ کرو وہ نکیو، ولادت سے پہلے، پس بچہ جز ہے من وجہ کیویں، کیونکہ تابع ہے ماں کے عتق میں، حرکت میں، سکون میں، ماں آزاد ہوئے تو پیڑ جو بچہ ہوئے تو بھی نال پڑھیا جے مسئلہ، ماں جدھر گئی تو پیڑ والا بچہ بھی، جے ماں لمبی پئی ہے تو پیڑ والا بچہ بھی نال ہی ہے جی، سمجھا جی، تو پس نہ، چونکہ من وجہ جوز ہے، اے جوز ہونے دی وجہ بیان کیتی ہے، تو پس نہ ہوگا بچے کے لیے ذمہ، یعنی ذمہ کاملہ بھی نہیں ہوگا جب تک پیٹ میں ذمہ کاملہ نہیں ہوگا جی، صبر کو نکیو، اور لیکن وہ منفرد ہے بالحیات، تیار کیا گیا ہے انفصال کے لیے، صبر کرنا، لیکن بچہ جو ہے نا دوسری جہت سے پیٹ کے اندر وہ منفرد بالحیات ہے، ماں دے نال اوندا گوشت نہیں جوڑیا، وہ منفرد بالحیات ہے، وہ تیار کیا جا رہا ہے جدائی کے لیے کہ انہیں آخرکار پیٹ سے باہر آنا ہے۔ جب یہ بات ہے کہ ذمہ مطلقہ نہیں ہے، کاملہ نہیں ہے، من وجہ ماں کی جوز ہے، من وجہ وہ علیحدہ ہے، تو لہٰذا، اور سنیا جی، پس اس کے لیے ذمہ ہے من وجہ، بچے کے لیے ذمہ ہے من وجہ، حتیٰ کہ صلاحیت رکھتا ہے بچہ تاکہ واجب ہو اس کے لیے حق، کیڑا، عتق کا، ارث کا، نسب کا، وصیت کا، اے پیٹ چ بچہ ہوئے تو اے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ مولا آکھے جڑا میری لونڈی دے پیٹ چ بچہ ہے میں انہوں آزاد کیتا، تے اگر اوندا پیو مر گیا پیٹ چ بچہ ہے تو انہیں وارث بننا ہے، نسب بھی ثابت ہونا ہے، وصیت بھی اندے واسطے ہو سکتی ہے، ایڈا بچہ جمے گا تو میرے اے دینا جی، تو لہٰذا پس وہ پیٹ والا بچہ اہل ہے ان امور کے لیے، اس اعتبار سے، اس ہن دوسری جانب، اور جب کہ نہیں ہے بچے کے لیے ذمہ کاملہ جیسا کہ گزر گیا، تو اب نہیں واجب بچے پر کوئی شے حقوق سے، صبر کرے جی،
حتیٰ کہ اگر خریدا اس کے لیے خریدی اس کے لیے ولی نے کوئی شے تو نہیں واجب اس بچے پر سمن. پیٹ 'ਚ ਬੱਚਾ ہے ولی ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਨ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨ ਵਜਾ ਆ ਜੇ ਜੁਜ਼ੇ ਜੀ ਸਮਝੀ. ਮਿਨ ਵਜਾ ਮੁਨਫਸਿਲ ਤੇ ਮਿਨ ਵਜਾ ਇਹ ਵਜੇ لہذا لہو ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ہے ਤੇ علیہ. اور اسی کی طرف اشارہ کیا ماتن نے اپنے قول ولم یجب علیہ سے. جی پھر لٹائی مصنف رحمہ اللہ نے کلام دوبارہ اور فرمایا وہ پیچھے جڑا بیان کر کے آئے نے. اور جب منفصل ہو گیا بچہ ماں سے بسبب ولادت کے اور ظاہر ہو گیا اس کے لیے ذمہ مطلقہ جیسا کہ پیچھے ساری وضاحت کیتی ہے تو ہو گیا بچہ اہل دونوں کا وجوب لہو کا بھی. اور لہن سن خلاصہ یہ ہے کہ جنین جب تک نہ جدا ہو اس کے لیے ذمہ ہے من وجہ کیونکہ ثابت ہو جاتے ہیں اس کے لیے حقوق ارث اتق اور نہیں واجب اس پر کوئی حق و غیر اس کے غیر کا حق. اور جب منفصل ہو گیا تو اس کے لیے ذمہ کاملہ بن گیا. اب فیثبت لہو بھی ہے تو وہ علیہ بھی ہے. اور انفصال سے پہلے ولد جز ہے من وجہ پس نہیں اس کے لیے ذمہ مطلقہ حتیٰ کہ صلاحیت رکھتا ہے تاکہ واجب ہو اس کے لیے حق اندی صلاحیت ہے اور نہیں واجب اس پر اندی صلاحیت نہیں رکھتا. جی اللہ اکبر. وہ نہیں کہ سارا مانے تھے کتوں. اور جب جدا ہو گیا اور ظاہر ہو گیا اس کے لیے ذمہ مطلقہ تو ہو گیا وہ اہل وجوب لہو اور وجوب علیہ کا. جی اور انفصال سے پہلے ولد جز ہے من وجہ پس نہیں ہوگا ولد کے لیے ذمہ مطلقہ حتیٰ کہ صلاحیت رکھتا ہے تاکہ واجب ہو اس کے لیے حق اور نہیں واجب اس پر. اور جب منفصل ہو گیا بچہ اور ظاہر ہو گیا بچے کے لیے ذمہ مطلقہ تو ہو گیا بچہ اہل للوجوب لہو وعلیہ. للوجوب لہو تبا علیہ. سنیں